السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں آپ کا دوست سید عتیق الرحمن رامپور دواخانہ سے اتاری بردر چینل پر آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے میری بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ تھمبنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ ویڈیو کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اور نسخہ بتانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک رسالے کا واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نسخہ بتاؤں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستو، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ایک کتاب میں ایک آدمی نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی اس کے اندر، اور وہ آپ بیتی کیا تھی وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں تقریباً 15-20 سال سے گٹکا اور پان کی لت کا عادی تھا۔ اتنے گٹکے کھاتا تھا کہ حالت یہ تھی کہ صرف نماز کے علاوہ اور کھانا کھانے کے علاوہ میرا منہ ہر وقت گٹکے سے بھرا رہتا تھا۔ بچپن مطلب میں 12-13 سال کا تھا تو مجھے گٹکے کی عادت لگ گئی تھی، اور اتنا کھاتا تھا کہ بس حالت یہ ہو گئی تھی ایک وقت آنے کے بعد کہ میرے منہ کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ مرچیں تلی بھنی چیزوں کو چھوڑ، میں اگر دہی سے روٹی بھی کھا لیا کرتا تھا تو میرے منہ میں بالکل آگ ہو جاتی تھی، میں پریشان ہو جاتا تھا۔ کھانا کھانے سے بھی بہت زیادہ میں قاصر ہو چکا تھا، اور ایک دن میں بہت پریشان تھا، میں کیا کروں، کس طریقے سے اپنا یہ منہ کا علاج کراؤں۔ تبھی مجھے ایک شخص مل جاتے ہیں، بہت بزرگ اللہ والے، اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بیٹا کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے اور اس طریقے سے میرے منہ کی حالت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا توبہ کر لو گٹکے سے، اور باقی میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس کو یوز کر لینا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا فائدہ مل جائے گا۔ وہ بتاتے ہیں میں نے وہ نسخہ استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر الحمدللہ میرا جو منہ کئی سالوں سے بالکل بیکار تھا، میں کھانے پینے سے قاصر تھا، دھیرے دھیرے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اور میں سب کچھ دھیرے دھیرے کھانے لگا، مرچیں بھی کھانے لگا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج حکیم صاحب وہ نسخہ ہمیں بتائیں گے۔ بالکل آپ کو وہ نسخہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو گٹکے کے بارے میں بتا دوں بھائی، گٹکا اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بیکار چیز ہے کہ مطلب دانت بالکل کالے پیلے کر دیتا ہے، اور دانتوں کے بعد آنتوں کا ایسا حال کر دیتا ہے کہ ہر وقت آدمی کو ہاضمے بیکار کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، منہ کا عالم ایسا کر دیتا ہے۔ پان ایسا چیز ہے کہ جو اس میں چونا ہوتا ہے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بوال ڈالتے ہیں، منہ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بس بہت سے لوگوں کو تو کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے مریضوں کو بھی دیکھا ہے۔ ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا تھا، اور لیڈیز تھی، وہ پان کی بہت شوقین تھی، اتنے پان کھاتی تھی، لیکن آخری جب ان کی بزرگی کا وقت آیا اور اس ٹائم جب ان کے منہ کی حالت ایسی ہو گئی، کھانے پینے سے قاصر ہو گئی، گھر والے پریشان ہو گئے، کئی ڈاکٹرز کو دکھایا۔ مجھے بتا رہی تھی کہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، انہوں نے بولا بھائی اماں تمہارے منہ میں جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ اور معاملہ ہے، لہٰذا آپ کے منہ کا ٹکڑا جو ہے ہم سیمپل لے کے بمبئی بھیجیں گے، اور وہاں سے جانچ سے پتہ چلے گا کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے، مطلب کینسر تو نہیں ہے۔ یہ حالت ہو گئی تھی۔ بوڑھی اماں گھبرا گئی، بہت زیادہ گھبرا گئی، شوگر کی پیشنٹ تھی۔ بولے اللہ میں کیسے جو ہے آپریشن ہوگا میرا، یہ ہے وہ ہے، مجھے تمہارے بارے میں کسی نے بتایا حکیم صاحب مجھے ٹھیک کر دو۔ میں نے کہا بھائی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، باقی آپ پان سے توبہ کر لیجئے، باقی ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دے رہا ہوں، آپ اس کو بنا لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ وہ بولی نہیں مجھے اب بنا کے دو۔ اب میں نے کہا یار اب کیسے، اب بزرگ ہوتی ہیں ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اچھا ٹھیک ہے 2 دن بعد آ جانا تیار۔ میں نے گھر میں تیار کر کے وہ لکوڈ دیا، الحمدللہ 1 ہفتے کے بعد آ کے بڑی دعائیں تھیں انہوں نے۔ تو وہ نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو گٹکا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو لال پیلے جو کالے دانت دکھ رہے ہیں نا، ان کو اگر صحیح کرنا ہے تو بھیا گٹکا ایک دم قطعی طور پر چھوڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے منہ میں چھالے ہو گئے، گٹکا کھا کر منہ کٹ گیا ہے، منہ چھوٹا سا ہو گیا ہے، اور آپ چاہتے ہو اپنے منہ کو ٹھیک کرنا، تو تھوڑی سی صرف 20 روپے کا خرچہ ہے، صرف 20 روپے کا۔ آپ مارکیٹ میں جائیے، سب سے پہلے دیکھیے چینل اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، اسے بولتے ہیں میتھی کے دانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میتھی سے شفا حاصل کرو، اس کے پتوں سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، اس کے دانے یعنی اس کے بیج سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو میتھی دانہ آپ نے 10 روپے کا لے لینا ہے کیول، اور 10 روپے کی آپ نے لینی ہے فٹکری۔ ٹھیک ہے، فٹکری بآسانی مل جائے گی مارکیٹ میں۔ 10 روپے کی میتھی دانے اور 10 روپے کی فٹکری آپ لینے کے بعد ایک اسٹیل کے برتن میں آپ نے تقریباً 4 لیٹر پانی آپ نے لینا ہے۔ 4 لیٹر پانی لینے کے بعد یہ میتھی دانہ اور یہ فٹکری اس کے اندر ڈال دیں، اس کو بوائل کریں۔ وہ خوب بوائل ہوگا، جب بوائل ہوتے ہوتے جب آپ دیکھیں میتھی دانہ جو ہے وہ بالکل ملائم ہو گیا، بالکل دبانے سے مسل کے جیسے دال کی طرح مسل جا رہا ہے، جیسے دال آپ کھاتے ہیں، دال چاول دال مسل جاتی ہے، ایسے ہو جا رہا ہے،
तब आपने इसमें जो है इसको उतार लेना है। उतारने के बाद मेथी दाने को अच्छी तरीके से रगड़ लें उसके अंदर ठंडा होने पर, और उसको छान लें। एक साफ बोतल में आप उसको रख लें, फ्रिज करके भी रख सकते हैं या नॉर्मल भी रख सकते हैं। अब वो मेथी दाने और फिटकरी का पानी जो है आपने सुबह को निहार मुँह 1 कप पानी मुँह में लेकर थोड़ी देर आपने कुल्ला करना है, गरारे करने हैं और उसको थूक देना है, यानी कि ठीक है। 1 हफ्ते इस्तेमाल कर लीजिए, यकीन मानिए अल्लाह ने चाहा, अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह आपके मुंह का जो हाल 1 हफ्ते पहले था वो बाद में और तब्दील हो जाएगा। आपका मुंह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो कटे हैं, छाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी, आप जानते हो गुटखा खाने वालों का मुँह कैसा हो जाता है। जो खाते हैं वो मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो भैया उन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या हाल है, सी करते हैं। अगर किसी वलीमे में चले जाएँ तो बराबर वाला जो है, मैंने तो देखा एक बहुत से गुटखा खाने वाले को देखा है, वो रोटी इस तरीके से खाते हैं, मतलब मुंह बंद भी नहीं कर पाते, सिर्फ दांतों से रोटी चबाते हैं इस तरीके से। बड़ा बुरा हालत हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको जो है गुटखे की बुरी आदत से बचाए। तो अगर ऐसी परेशानी है तो पहले गुटखा छोड़ो, बाकी ये नुस्खा इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह बिल्कुल आपको शिफा देगा। और फ़िलहाल परहेज़ में तो सबसे पहले तो गुटखे का परहेज़ कर लेना, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके अलावा भी अगर किसी को मुंह में छाले या दाने की समस्या है तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है, इंशाल्लाह उसमें भी ये नुस्खा फ़ायदा करेगा। और एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर बहुत से जो गुटखा खाने वाले हैं उनका पेट का निज़ाम बहुत गड़बड़ हो जाता है, तेज़ाबियत, सीने पे जलन, ये चीज़ें और हो जाती हैं, तो इसके साथ इससे हटकर, मतलब ये कुल्ला करने वाला नुस्खा हो गया, खाने का एक नुस्खा है, वो लेना है आपने पुदीना। पुदीना मार्केट में मिल जाएगा, पुदीना जिसे कहते हैं, देखिए चैनल स्क्रीन पर है। इसका पाउडर ले लेना है और 2 से 3 चुटकी हर खाना खाने के बाद या दिन में 3 से 4 मरतबा एक चुटकी मुंह में रखकर और थोड़ी देर मुंह में इसको चलाएं और ताज़ा पानी इसके ऊपर पी लें, तो इंशाल्लाह हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा, मुंह की बदबू भी दुरुस्त चली जाएगी। और इंशाल्लाह जो मुंह में और भी जो जरासीम है, इन्फेक्शन है, कैंसर वाली कंडीशन भी अगर होगी तो उसमें भी इंशाल्लाह ये पुदीना फ़ायदा करेगा। तो बनाइए और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाइए। और भैया अगर किसी को इस तरीके की परेशानी हो तो इस वीडियो को उस शख्स तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, ताकि उसका भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, दुआएं मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।